لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین ایمانی حالات میں رکھے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے کام کا بندہ بنا لے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا، ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کام کے لیے چن لے. آمین ثم آمین. الحمدللہ عشرہ ذی الحجہ کی جب بات ہو رہی ہے اور یوم عرفہ کی بات ہو رہی ہے تو خطبہ حجۃ الوداع کی بات نہ کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور اس کو حج الوداع اسی لیے کہا گیا کہ وہ ان کا آخری حج بھی تھا، پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، انہوں نے ایک تاریخی خطبہ دیا 9 ذی الحج 10 ہجری میں یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کے مجمع کے سامنے. اس خطبے کی ایک خاص بات ہے، اس میں انسانی حقوق، مساوات، انسانی تعلیمات کے بارے میں جامع طور پہ بات چیت ہوئی. اور اس خطبے کے چند اہم نکات آج انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، نیت اور ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے باتیں کی، جو ہم سے مخاطب ہوئے، ہمیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری بات کو سنا، سمجھا، اسے یاد رکھا، اسے آگے تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روشن چہرے والوں میں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. خطبہ حجۃ الوداع کا پہلا جو نکات ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ انسانی مساوات کے اعلان کے بارے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، معیار صرف تقویٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح طور پر فرمایا کہ تمام انسان اولاد آدم ہیں، اسی لیے نسلی یا قبائلی فخر و غرور باطل ہے، کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے. اس نقطے سے، اس پوائنٹ سے ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ کوئی بھی ظاہری خوبصورتی یا ظاہری طور پر کسی کے پاس کچھ نعمتیں زیادہ ہیں، آپ کو لگتا ہے اسٹیٹس کسی کا زیادہ ہے، تو اللہ کے ہاں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اللہ کے نبی نے ٹھوک کے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات فرما دی کہ اللہ کے نزدیک صرف تقویٰ کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ انسانی جان اور مال اور عزت کا تحفظ کتنا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن، اس مہینے میں اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جاہلیت کے تمام تنازعات کو ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جنگ و جدل، ایک دوسرے کا مال کو چھین لینا، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا بہت عام سی بات تھی. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کے دن اللہ کے نبی نے یہ تمام باتیں مسلمانوں سے کہیں جو پوری نسل انسانیت اور امت محمدی کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. تیسری بات کو دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی حقوق کے بارے میں کہی تھی. اس میں غلاموں کے حقوق آتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی تھی اور امانت کی ادائیگی کے بارے میں بات کی گئی تھی. سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں بات کی، آپ نے فرمایا انہیں وہی کھلاؤ، وہی پہنایا جائے جو آپ خود کھاتے اور پہنتے ہیں. اسی طرح عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. نیز ان پر شوہر کے حقوق بھی واضح کیے، عورتوں پر مردوں کے حقوق واضح کیے اور مردوں پر عورتوں کے حقوق واضح کیے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک اور جگہ پہ
کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں. یعنی کہ ایک شوہر کے جو حقوق ہیں بیوی کے لیے، اور ایک بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر کے لیے، وہ معاشرتی اور معاشی طور پر بڑے امپورٹنٹ ہیں. امانت کی ادائیگی کے بارے میں رسول اللہ نے خطبہ میں فرمایا کہ اگر کسی کے پاس امانت ہے تو اسے واپس کر دینا ضروری ہے. امانتوں میں خیانتیں نہیں کرنی، اور یہ بہت سخت معاملہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی کوئی چیز امانت رکھائی ہے، امانتاً کوئی زیور رکھوایا، کوئی زمین رکھوائی ہے، تو صرف یہی امانت ہے. صرف مال دولت پیسہ امانت نہیں ہے. کسی کی بات، کسی کی عزت، کسی کا مقام، یہ سب بھی دوسرے مسلمان کے پاس اگر امانت ہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرے گا. چوتھی بات جو خطبہ میں فرمائی گئی وہ معاشی انصاف کے حوالے سے تھی، سود کے خاتمے کے حوالے سے تھی، قرض کی ادائیگی کے حوالے سے تھی. اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے توسط سے ہمیں یہ بات بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام قسم کے سود کو باطل قرار دیا گیا ہے. ہاں، اور اسی حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے خود اگزامپل بنے. عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود معاف کیا گیا ہے. سب سے پہلے وہ خود آگے بڑھ کے انہوں نے یہ بات کی کہ سب سے پہلے میں جو ہے نا اس چیز کو ختم کرتا ہوں، اور پھر دوسرے مسلمانوں سے بھی ایکسپیکٹیشنز یہ لگائیں کہ وہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے، سود کے کاروبار کو پروموٹ نہیں کریں گے، سود کے لین دین کو پروموٹ نہیں کریں گے. اور آج ہم نے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کس قدر اپنے آخری خطبے میں ہمیں جو مین پوائنٹس بتائے تھے ان میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے. پھر قرض کی واپسی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی، اس کی واپسی اور تحفے کا بدلہ دینا ضروری ہے. اگر ہم کسی سے کوئی قرض لیتے ہیں تو ہمیں ضرور اس قرض کو واپس کرنا ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی. اور ہمیں قرض ہی تب لینا چاہیے جب ہم ادائیگی کی پوزیشن میں ہوں، اور جس سے قرض لیا جائے اس کو بار بار تنگ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس نے قرض دیا ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اور جس کو قرض دیا گیا ہے اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں، تو معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کچھ آخری وصیتیں کی. بہت امپورٹنٹ بات اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن و سنت کی پیروی کے حوالے سے. یہ بہت اہم حدیث ہے، دل کے اوپر لکھنے والی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کر رہوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت. آج ضرورت اس امر کی ہے، اس نفسا نفسی کے دور میں، اس ٹینشن کے ماحول میں، اس ایسی دور میں ہم ہیں جو فتنوں کا دور ہے. اس میں اگر ہم قرآن و سنت کو تھام لیں گے تو ہماری دنیا بھی خوبصورت ہے اور ہماری آخرت بھی خوبصورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، انہوں نے خبردار کیا کہ شیطان چھوٹے گناہوں کے ذریعے بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، تو شیطان سے دور رہنا ہے. سم ٹائم ہم چھوٹے چھوٹے سے گناہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو عام سی بات ہے. میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی کچھ شادی بیاہ کے موقع پر کچھ ایسے غیر شرعی کام کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بعد میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے. یہ شیطان کے بہکاوے ہیں، یہ شیطان کے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے وار ہیں جو ہم اپنے اوپر تو کروا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نقصان کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی انسان پہ آتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان کو کبھی اپنا دوست نہیں سمجھنا. وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے. اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام، ہماری اماں حوا کو جنت سے نکلوانے کی سازش کی تھی. اس انسان کو جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس انسان کو اس نے اللہ کے حکم کے اگینسٹ جا کے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اس نے کہا تھا میں برتر ہوں، یہ انسان حقیر ہے. وہ کبھی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ شیطان کے بہکاووں سے ہمیشہ محفوظ رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، پھر شیطان ہمیں کبھی بھی بہکا نہیں سکے گا. اگلی بات جو خطبے میں بیان کی گئی، 6واں پوائنٹ ہے، وراثت اور نسب کے حوالے سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ اسی کے نسب سے منسوب ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوگا. کسی کو اپنا نسب بدلنے یا غلام کے اپنے مالک سے انکار پر لعنت کی گئی ہے. کسی کو اپنا نسب بدلنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہم لے پالک اولاد لیتے ہیں، بچے اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کو ان کے حقیقی والد کے نام سے ہی جانا اور پہچانا جائے گا، اور ان کی وراثت میں بھی حصہ حقیقی والدین سے ہی ان کو ملے گا. تو یہ بڑے نازک معاملات ہیں جو سوسائٹی میں اتنا بادر نہیں کیے جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے بہت کلیئرلی ہمیں یہ باتیں بتا دی تھیں. پھر اجتماعی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نیز ظلم و زیادتی سے منع فرمایا، اور کہا کہ آج کے دن تمہارا مال، تمہاری عزت اسی طرح حرام ہے جس طرح سے اس دن کی حرمت ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے.
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ایک بہت تاریخی خطبہ ہے اسلام کے مطابق، جس میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوئی، نسلی امتیاز کو ختم کیا گیا، معاشرتی ناانصافیوں کا خاتمہ کیا گیا اور معاشی استحصال کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ اسے حجۃ الوداع اسی لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان فرما دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا